بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں زخمی کر دیا ہے، ہمیں بھون ڈالا ہے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، اللہم اہدی ثقیفاً، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ جبکہ صحابہ نے تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ان کے لیے آپ بد دعا کیجیے، اس لیے کہ جتنی اذیت اور تکلیف انہوں نے ہمیں پہنچائی ہے، ہمیں کسی اور چیز سے نہیں پہنچی، کہ ان کے تیر جنہوں نے ہمیں چھلنی کر دیا ہے، ہمیں زخمی کر دیا ہے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہدایت کی دعا فرمائی، اس لیے کہ آپ نے لعنت کرنے سے، ملامت کرنے سے اور ایسے الفاظ بولنے سے کہ جن الفاظ میں دوسرے کی تحقیر ہے اور دوسرے کے لیے حقارت ہے، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا۔ یعنی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، زیادتی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اس لیے کہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو بڑے ظالم جابر تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ نیکوکاروں میں شامل ہو گئے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت کی دولت نصیب فرمائی۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو بد دعا دینا اور کسی کے لیے سخت کلمات کہنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اور آپ کا یہ عمل بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک شخص اور ایک قبیلہ کہ جو جان کا دشمن ہے، اذیتیں اور تکالیف دیتا ہے، لیکن رسول اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، اس لیے کہ بد دعا سے تو ہلاکت اترتی ہے، اور ہدایت سے وہ قوم کی جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی فرمانبردار بن کر اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند وہ قوم، وہ قبیلہ بن جاتا ہے۔